کس کو ہوسٹ بنایا تھا؟ کیا بولے؟ ہوسٹ تم ہی ہے نا؟ ہاں میں تو ریکارڈنگ سٹارٹ ہو گئی؟ ہاں سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 200 پہ تھے. 200 اور 201 پڑھنا ہے. آج شارٹ کلاس کر دیں گے, آدھے گھنٹے میں ریپ اپ کر دیں گے, انلیس کہ لوگ دیر سے جوائن کر رہے, کیا ہے پتہ نہیں. ہاں تو آیت نمبر 200. ہاں ویسا بھی کر سکتے ہیں. نہیں ختم کر دو نا, دونوں آیت حج کا تعلق سے پورا ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ آیتیں ہیں دو حج کے اوپر. کوئی اردو میں پڑھیں گے یا کون سی آیت نمبر؟ 201. ٹھیک ہے میں ٹرائی کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکے تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے, ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اچھا اوکے. آیت نمبر 201. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی یہ 200 اور 201 جو ہے یہ دعا کے اوپر ہے جو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ جو دعا ہے حدیثوں سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے حج کے دوران, خصوصاً طواف کے آس پاس. اور یہ آیت میں بھی حج کے دوران ہی یہ حج کی بات کرتے کرتے, حج کے ارکان کے بارے میں بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایمان کی اور تقوی کی بات کر دی اس دعا کے ذریعے کہ لوگ دعا ایسا کرنا چاہیے مگر ایسا کر رہے, دعا آدھی کر رہے, پوری نہیں کر رہے, یا ایک ہی چیز کے پر فوکس کر رہے, وہ اس آیتوں میں تفسیر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آیت شروع کرتا ہوں میں. آواز کلیئر ہے نا میری؟ ہاں کلیئر ہے کلیئر. ٹھیک ہے. تو یہ اب جب اینڈ ہو جا رہا, حج کمپلیٹ ہو جا رہا, حج کے ارکان کمپلیٹ ہو جا رہے, تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو یہ حج کرنے کی توفیق دیا, صحت دیا, پیسہ دیا, ٹائم دیا, یہ سب اللہ کا احسان ہے. تو ہر بڑا نیکی کا کام کرنے کے بعد میں اللہ کی تعریف بیان کرنا ضروری ہے. تو وہی بات یہاں پہ آیت نمبر 200 میں بولی جا رہی. کیسا؟ میں پھر دوبارہ ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں. پھر جب تم ارکان حج ادا کر چکے ہو, ارکان حج اگر کمپلیٹ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو توفیق دیا, کرنے دیا. ٹھیک ہے. اب وہ تو جنرل بات ہے, مگر ایک خاص بات بولی جا رہی. جس طرح تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے. تو یہ جہالت کیا تھی حج میں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حج کے ارکان پورے کنفیوز کر دیے تھے, غلط حرکتیں کرتے تھے. اس میں سے ایک جہالت میں یہ بھی کام کرتے تھے کہ حج ختم ہونے کے بعد میں, کیونکہ تم اب بہت خاص آدمی بن گئے, حج کر لیے, تو کھڑے رہ کے باپ داداؤں کی تاریخ بیان کرتے تھے. اچھا میرا باپ ایسا کرا, میرا باپ وہ کرا, میرا دادا ایسا ہے, میں ایسی فیملی کا ہوں, یہ وہ بولنا وہ ایک طریقہ بن گیا تھا شو آف کے جیسا. اس کو ایک وہ حج کے بعد میں فوراً بعد میں کرتے تھے, جیسا آج کل بھی کئی لوگ بولتے ہیں. حالانکہ باپ دادا جو تم کرے وہ ان کے ساتھ, تم کیا کرے وہ امپورٹنٹ ہے,
میرے باپ اتنے نیک تھے, میرے دادا اتنے بڑے کتاباں لکھے, میرے دادا اتنے دین کی محنت کرے, ٹھیک ہے بھائی وہ سب ٹھیک ہے, مگر آپ کیا کریں؟ ان کے نیکی آپ کو نہیں ملتے, آپ کے گناہ ان کو نہیں جاتے, ان کے گناہ آپ کو نہیں آتے, آپ کے نیکی آپ کو, آپ کے گناہ آپ کو, تو ان کے وجہ سے آپ کو کچھ نجات ملنے والی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کو خود بولے تھے کہ میرے وجہ سے میری بیٹی ہے بول کے تمہارے کو آسانی نہیں ملنے والی ہے, اپنے نیکیاں خود کرو بول کے بولے, میرے پہ ٹیکا مت لگا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے کہ تم لوگ وہ باپ داداؤں کے نام کو تعریف کرنا, میرا باپ وہ, میرا دادا یہ بول کے جو کر رہے نا, کیوں کر رہے تم حج کے بعد میں؟ یہ غلط طریقہ ہے, یہ جہالت کا طریقہ ہے, کیوں آ گیا, اس کو ختم کرنا چاہ رہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ اس چیز کو جو ہے بند کرو بول کے بولے, اور اس کو پلٹا کے, اس کو ختم کر کے, اس کے بدلے میں اللہ کی تعریف شروع کرو. کیونکہ حج ختم ہونے کے بعد میں نیکی کا جو ہے ایک بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ تمہارے سے کرائے, تو اس کے بعد میں تم الٹا شکر ادا کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو توفیق دیا, مدد دیا. کئی لوگ جو ہے حج کے جانے کے راستے میں انتقال ہو جاتے, یعنی تو جانے کے بعد میں بیمار پڑ جاتے. کئی میں دیکھا عرفات کے میدان میں کئی لوگ جو حاجی آتے, کئی لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے گرمی کی وجہ سے, تو جو ہے ایمبولینس میں لاتے رہتے, لے کے جاتے رہتے. ویسا حال ہوا تو کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کی مدد ہی رہی نا, اللہ تعالیٰ آسان کر دیا, تمہارے کو جو ہے سب کچھ کرنے دیا صحیح سلامت. تو اصل تو کریڈٹ تو اللہ کو دینا تم واپس. اور اسی بہانے, اور جب یہ خوشی کے ماحول میں رہتے کہ آج میرا حج کمپلیٹ ہو گیا, مبارک مبارک بولتے نا, حج میں ماشاءاللہ حج ہو گیا بول کے, تو ایک دوسرے کو مبارکباد کیا دے رہے؟ اللہ کو جو ہے شکریہ ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رحم کھایا, تمہارے کو پسند کرا, تمہارے کو توفیق دیا اور پیسے دیا, تو اس کا تعریف ہونی چاہیے, اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. اور ایکچولی حج کے پورے ارکان اور حج بائی اٹسیلف خود اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہے, اللہ کی میسج کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, نہ کہ ریچولز کرنے کے لیے نہیں ہے دیکھا گیا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بات کو پھر ایمفسائز کر رہے کہ یہ جہالت بند کر کے الٹا جو ہے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو توفیق دیا. یہ وہ آیت میں. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کے طریقے میں لوگوں کے ذکر کے نام پہ ذکر کرتے, خالی نام کے واسطے, ایٹی کو بولتے نہیں, ہاں بھائی کرنا پڑتا کر دیے, ویسا نہیں. اللہ تعالیٰ بول رہے عبادتیں ویسی نہیں ہوتی, نمازیں ایسی پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. نمازیں ہو یا عبادت ہو یا ذکر ہو یا قرآن ہو, اس میں جذبہ, دل, محبت, دل و جان لگانا چاہیے, تو اس میں جو ہے وہ عبادت قبول ہوتی, ورنہ وہ خالی فزیکل ایکسرسائز بن کے رہ جاتی. تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بول رہے کہ ابھی کیا بولے اللہ تعالیٰ کہ اپنے باپ دادوں کا ذکر جیسا کیا کرتے تھے وہ مت کرو, اس کے بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے اللہ کا ذکر کرو بول کے. مگر اس کے علاوہ کیا بولے, اور جب تم یہ ذکر کرو تو دل و جان سے کرو. یہ سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ ادھر بولنا چاہ رہے کہ اشدہ ذکر, اشدہ بولے تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مطلب پیورٹی کے ساتھ, اور جو ہے دل و جان سے. مطلب کئی لوگ جو ہے ہاتھ میں تسبیح پڑھ لیتے ہوئے چل لیتے ہوئے چلے جا رہے, کام کر لے رہے, کار ڈرائیو کر لے رہے, اور جو ہے ٹی وی دیکھ لیتے ہوئے بھی ذکر کر لے رہے, گارڈن کو پانی ڈال لیتے ہوئے کر لے رہے. ایسا نہیں ہوتا ذکر. ذکر ایکچولی جو ہے آپ کو اللہ کے بارے میں کانسنٹریٹ کرنا ہے, اللہ کے مخلوق کے بارے میں سوچنا ہے, اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو دیکھنا ہے, سورج کی طاقت کو دیکھنا ہے, جھاڑ جس طریقے سے بڑا ہوتا ہے وہ چیزوں کو محسوس کر کے وہ گہری طریقے سے تدبر کرتے ہوئے, ڈیپ طریقے کی تھنکنگ کرتے ہوئے, غور کرتے ہوئے کرے تو تمہارے کو وہ باریکیاں زندگی کے محسوس ہوتے, اللہ تعالیٰ کی جو مدد ملی, اللہ تعالیٰ جس طریقے سے کائنات کو چلانا, تو وہ جذبات پھر ابھر کے آتے اور دل و جان سے بات ہوتی. چلتے پھرتے کوئی ٹائم پاس ہے, جیسا بولتے نہیں, گاڑی چلاتے ہوئے کھانا بھی کھا لے رہے لوگ, کیونکہ جلدی میں ہے, آفس جا رہے, اور جو ہے چائے پینے کو ٹائم نہیں ملا تو کہ جلدی جلدی بوتل میں چائے ڈال دے کے گاڑی سٹارٹ کرے, گاڑی چلاتے چلاتے پی لے رہے, تو کام کرتے ہوئے کام کے ساتھ کام کر لے رہے تو اس کا مزہ نہیں آتا نا. اسی طریقے سے عبادت جیسی چیز چلتے پھرتے کبھی لیٹے ہوئے حرام نہیں ہے, مگر ادھر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, دل و جان لگا کے, ہاتھ جیسا کوئی تمہارا پسندیدہ کام ہے, تمہارے کو سمجھو کرکٹ کھیلنا بہت پسند ہے,
पूरा फोकस लगा के, दिमाग लगा के, प्लानिंग करके, हर मोमेंट को एंजॉय करते हुए, जिस तरीके से क्रिकेट खेलते क्योंकि तुम्हारा दिल उसमें लगा हुआ है, उसी तरीके से जिक्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला कर दो बोले, कर देना है, हमारा काम है, नहीं तो अजाब हो जाता, भाई बस हो जाना, कर दिए, हमारे अटेंडेंस आ जाना, वैसा नहीं होना चाहिए। उसको भी एंजॉय करते हुए, दिलो जान लगाते हुए, गौर व फिक्र करते हुए, जज्बात महसूस करते हुए, अल्लाह को अपने सामने देखते हुए, वो इमोशंस के साथ करे तो अल्लाह ताला पसंद करता। इसके लिए अल्लाह ताला ये आयत में वही बोल रहा कि ये सब जज्बात के साथ, गहराई के साथ करो, चाहे वो 5 मिनट ही सही, चलते फिरते वॉक कर लेते हुए, लोगों से सलाम कर लेते हुए 1 घंटा हाथ में तस्बीह लेके जिक्र करने से बेहतर है दरवाजा बंद करके 5 मिनट अकेले कमरे में बैठ के अपने जिंदगी के बारे में सोचते हुए, अल्लाह की तारीफ बयान करते हुए, 2 आंसू बहाते हुए, सिजदा करते हुए जिक्र करना। नमाज की हालत में नहीं, नॉर्मली ऐसी अपने आप को अल्लाह के सामने सरेंडर करना। ये 2 मिनट या 5 मिनट का जिक्र वो बेकार चलते फिरते वाले 1 घंटे से बेहतर है। इसलिए अल्लाह ताला जो है दावत दे रहे कि जिक्र जब करते तो दिल और जान लगा के करो बोले। ठीक है, तो ये पहला यहाँ पे हज के अरकान खत्म हो गए। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला एक अलग टॉपिक पे आ रहे। कुछ इंसानों ऐसे है, एकदम जो है अल्लाह ताला बोल रहे, कुछ इंसान ऐसे है जो दुआ क्या करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, बस रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए अल्लाह तो मुझे दुनिया में दे दे, दुनिया में कामयाबी दे दे, मेरे को ये चीज़ां दे दे, वो चीज़ां दे दे। ये आयत आप लोग पहले भी डिस्कस करे थे रैंडमली, ऐसी उसमें उसमें अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई ये बात कि अल्लाह बोले हालांकि ये हर कोई बोलते हैं अल्लाह से दुआ मांगो, तो अल्लाह ताला बोले मेरे को पसंद नहीं है वो लोग जो अल्लाह से रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों बोल के मांगते। रब्बना, ए अल्लाह, रब्बना का मतलब ए अल्लाह, रब अल्लाह ताला को पुकारे दुनिया में हसनात दे। हसनात बोले तो अच्छे चीज़ा, चाहे वो औलाद हो, बीवी बच्चे हो, जॉब हो, नौकरी हो, यानी तो दौलत हो, हर चीज को हसनात में आते, अच्छे गुड गुड थिंग्स, रिज़्क़ के चीज़ा। तो अल्लाह ताला बोल रहे मेरे को पसंद नहीं है वो लोग जो बोलते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया। हालांकि दुआ करके दुनिया मांगना बाय इटसेल्फ गलत नहीं है। हर कोई बोलते है परेशानी में है, अरे अल्लाह से दुआ मांगो भाई, आपकी परेशानी चले आती, जॉब नहीं लग रही अल्लाह से दुआ मांगो, और नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, और भाई प्रॉब्लम चल रहा है बीवी शोहर के, अल्लाह से दुआ मांगो, बच्चों की सेहत अच्छी नहीं है तो अल्लाह से दुआ मांगो, भाई अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो, अल्लाह की तरफ जिक्र करो, अल्लाह से मांगो। यहाँ पे अल्लाह ताला बोल दे रहे मेरे को पसंद नहीं है लोग जो मेरे से दुनिया के दुआ मांगते। हालांकि दुआ मांगना तो हराम नहीं है, वो भी अल्लाह से दुआ मांग रहे, किसी और से दुआ मांग रहे क्या, शिर्क कर रहे क्या, नहीं कर रहे। मगर अल्लाह ताला बोल रहे मेरे को पसंद नहीं है वो लोग जो मेरे से सिर्फ और सिर्फ दुनिया मांगते, सिर्फ मेरे पास आते सिर्फ दुनिया मांगने के लिए, मेरी इबादत करते, सिर्फ मेरे को खुश करने की कोशिश करते, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जिंदगी के लिए, दुनिया की चीजें दूर करने के लिए, दुनिया की परेशानियां हटाने के लिए, दौलत कमाने के लिए, कामयाबी इज्जत कमाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सिर्फ मेरे पास दुनिया के लिए चाहते क्या। हालांकि दुनिया भी देने वाला मैं ही छूं, मगर जो सिर्फ दुनिया के लिए इबादत करते, दुनिया के लिए अल्लाह को राजी करते, दुनिया के लिए जिक्र इबादत करते, हज करते, अल्लाह ताला को वो पसंद नहीं। तो उसके बदले में अल्लाह ताला क्या सिखा रहे नेक्स्ट आयत में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों, दुनिया में भी हसनात होना, अच्छे चीजा होना, वल आखिरत, आखिरत बोलते तो मरने के बाद की दुनिया में भी हसनात होना। तो इंसान दो भी मांगना, दुनिया के लिए भी मांगना और आखिरत के लिए भी मांगना। जो मतलब इसमें इंसान भी सिर्फ और सिर्फ दुनिया, अल्लाह सुब्हाना ताला की हिकमत के कितना इंसानों के बारे में सोचते कि भाई दुनिया तो है शायद मेन, आखिरत से बल्कि फोकस, और वो भी हमारे लिए। नहीं एक्चुअली दुनिया तो है ही नहीं, ये लोग एक्चुअली इस्लाम में आए, अल्लाह की इबादत करे, मुसलमान बने अल्लाह से दुनिया हासिल करने के लिए। मतलब ये 4-5 दूसरे भगवान ट्राई कर लिए, फायदा नहीं हुआ, अरे मुसलमान बन जाएंगे, इनका भगवान पावरफुल है, कहते मेरे को औलाद देता। तो समझो एक मारवाड़ी है, पूरे मंदिरां घुमाए, यहाँ के वहां के, औलाद नहीं हो रही, करोड़पति है, परेशान बैठा हुआ, कौन की बोला अरे तुम ये दरगाह के पास चले जाओ, यानी तुम मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन गए तो अल्लाह बहुत ताकतवर, अल्लाह ताला तुम्हारे को औलाद देता। तो इन्हों मुसलमान बन गए, मारवाड़ी बनने के बाद में जो है इस्लाम में आ गए, मुसलमान बन गए, मगर मकसद क्या है,
اللہ سے دنیاوی چیز حاصل کرنے کے لیے آئے, اللہ سے محبت کرنے کے لیے نہیں آئے, آخرت کی فکر کے لیے نہیں آئے, مرنے کے بعد میں جواب دینا ہے اللہ کو اس کے لیے نہیں آئے, جہنم کی آگ سے بچنا ہے اس کے لیے نہیں آئے, جنت کی خواہش میں نہیں آئے, صرف دنیا کے 60 سال کی زندگی میں کچھ اسپیسیفک چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹے. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. حالانکہ اللہ کی طرف پلٹے, اللہ کی بات کر رہے, تو اس میں گناہ بات کیا ہے, اس میں غلط بات کیا ہے, مگر اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے, میرے طرف پلٹ رہے, عبادت کر رہے, ذکر کر رہے, میرے سامنے دعاؤں میں گڑ گڑا رہے, صرف اور صرف دنیا کے لیے. تو اصل تم دنیا کی محبت میں میرے کو محبت کر رہے, مطلب ہی ہے تمہاری عبادت, مطلب ہی دھوکے باز ہے تم, تمہاری عبادت پیور نہیں ہے, میرے کو ویسی بات پسند نہیں ہے. مطلب ہی ہے تمہارا, جیسا ایک دوست ہے تم سے دوستی کر رہا تاکہ تم بہت پاورفل ہے, تم کوئی پرنس کو پہچانتے تو کل کے دن تم میرے کو کام آنا, میرے اگر میں جیل میں پھنس گیا تو میرے کو نکالنا, میرا خامہ اٹک گیا تو میرے کو ہیلپ کرنا, یہ مقصد سے تمہارے کو دوستی کر رہا, تمہاری مدد کر رہا, آ رہا جا رہا. مگر ہلو نے اپنے اور ایک دوست کو بلا رہی ہے, بھائی شعیب سے اس لیے دوستی کر رہا ہوں, میں پسند نہیں کرتا ہوں اس کو, کوئی میرے کو اس سے دوستی کی خواہش بھی نہیں ہے, انہیں میرے کو اچھا بھی نہیں دکھتا, صرف اس سے کام نکالنا ہے بلکہ دوستی کرو. یہ بات انہیں فون پہ بات کرتے ہوئے تم اگر غلطی سے سن لیے, تم کو پسند آتا؟ تو دوست کے ساتھ دوستی کرنا دل بولتا, انہیں کتنا بھی تمہارے کو مسکا مار رہا, تمہارا خیال کر رہا, تمہارے کو ہیلپ کر رہا, تمہارے کو پسند ہی نہیں آتا انہیں, کیونکہ اس کی دوستی مطلبی ہے, دھوکے باز ہے, فائدے کیا بولتے کام نکالنے کی ہے. تو تم ایسے دوست کے ساتھ تم جینیون رہتے نہیں رہتے, چھوڑو یارو بول کے بولتے نہیں, اچھا نہیں ہے انہیں نہیں بولتے. اسی طریقے سے جب تم میں ایک انسان رہ کے تمہارے کو پسند نہیں ہے, نارمل دوست بھی جو ہے مطلبی دوستی تمہارے کو پسند نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ مطلبی عبادت کیوں پسند کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. بغیر مقصد کے صرف اللہ کی محبت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو اتنا دیا, آنکھ ناک دیا, جسم دیا, نوکری دیا, اولاد دیا, صحت دیا, اس کے شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف, کیونکہ اللہ تعریف کے قابل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان پیدا کرا, اللہ تعالیٰ کی شان ویسی ہے کہ کروڑوں فرشتے اس کے سامنے جھکے ہوئے, سورج اور چاند اس کے سجدے میں گرے ہوئے, سورج اور چاند کو جو کام دیے وہ کام اپنا کام کرتے بیٹھے ہوئے. اتنی بڑی شاندار چیز جو زمین آسمان بنایا, جو جنت اور دوزخ بنایا, جو ہمارے کو ہدایت بھیجا, جو ہمارے کو پیغمبر بھیجا ہمارے لیے, جو ہماری فکر کرتا, ویسی چیز کے ساتھ عبادت کرنے, کیونکہ عبادت کے قابل ہے, وہ جذبے سے عبادت ہونا چاہیے. مطلبی عبادت اللہ کو نہیں پسند آ رہی. یہ ہے کنکلوژن اس آیت کا. تو اس سے پتا کیا چلا ہم لوگوں کو کہ ہاں دنیا کی محبت جائز ہے, دنیا میں اچھی لائف ہمارے کو بھی پسند ہے, ہمارے کو مسئلے مسائل ختم ہو جانا ہمارے کو بھی پسند ہے, کوئی بیماریاں ہیں تو چلے جانا ہمارے کو بھی پسند ہے, اولاد نہیں ہے تو اولاد ہونا پسند ہے, غریب ہے تو امیر ہونا ہمارے کو بھی پسند ہے, بیمار ہے تو صحت مند ہونا ہمارے کو بھی پسند ہے. وہ خواہش رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے, مگر عبادت صرف وہی مقصد سے کرنا وہ غلط بات ہے, وہ مطلبی عبادت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو اس آیت میں کلیئرلی بول دے رہے, زیادہ تر لوگ ایسی ہے, دنیا میں زیادہ تر مسلمان ایسی ہے, ہم اس میں سے نہ بنو. ہم دنیا کی محبت میں اللہ کی عبادت نہیں کرنا, دنیا کے کام اللہ سے حاصل کر لینا. جیسے کہ شعیب کوئی پرنس کو پہچانتا, سعودی کے رائل فیملی کو, تو بھائی شعیب سے ملا کے رکھو, کل کے دن میرے کو کام آتا انہیں. تو مطلب سے ملنا نہیں. ہاں شعیب میرے کو پسند ہے, شعیب میرا بچپن کا دوست ہے, شعیب اچھا بچہ ہے, شعیب کے ساتھ ہنسی مذاق اچھا کرتے, اس لیے میں اس کے ساتھ دوستی کرتا ہوں تو شعیب کو بھی اچھا دکھتا, ورنہ میں اس کو استعمال کر رہا ہوں جیسا نہیں دکھتا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم استعمال نہیں کرنا, ایکسپلائٹ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کو ایکسپلائٹ کرتے کیا, کتنی غلط بات ہے. جو اللہ آپ کو ماں کے پیٹ میں آپ کو جو ہے کھانا دیا, ماں کے پائپ کے ذریعے سے تمہارے کو خون دیا, تم جب ہوش میں بھی نہیں تھے, تمہارے پیدا ہونے کے بعد میں تمہارے ماں باپ کی شفقت دیا, وہ لوگ تمہارے ہاتھ میں سے کھانا کھلائے, تمہاری پرورش کرائے, تم کو نہیں معلوم ہوش میں آنے سے پہلے 18 سال سے پہلے تمہارے جسمانی ہائٹ پرسنالٹی دیا, جو اتنا تمہارا خیال کر, جو تمہارے کو زندگی میں ہر تکلیف سے دور کرا, اس کو اس کے احسان کے وجہ سے محبت کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو استعمال کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, آج میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. کئی لوگ جو ہے مطلبی عبادت کر رہے اللہ کی, یہ ختم ہو جانا چاہیے, اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا.
اس سے جو ہے لانگ ٹرم میں کچھ تمہارے کو ایمان نہیں بڑھتا. اس میں اللہ عادل کو میں کچھ اللہ ایڈ کروں. کل کی کلاس میں ایکچولی بہت دن سے سوچ رہا تھا کل جو کلاس رکھیں گے نا انشاءاللہ, تو اس میں میں یہ چاہوں گا کہ عبادت اور دعا کیا دماغ میں اور دل میں سوچ کے ہونا چاہیے اللہ کی, ٹھیک ہے نا. یہ تم کئی مرتبہ بول چکے ہو, اوکے, مگر ہم لوگ کو ہماری لائف میں ڈیلی ایکٹیویٹیز میں, یعنی کبھی دعا کر رہے ہیں, کبھی نماز پڑھ رہے ہیں, تو دماغ میں کچھ چیزیں اکوپائی کر کے اللہ کے بارے میں, اوکے, ہم یہ عبادت کریں. تو اس کے لیے تم حالانکہ کئی مرتبہ بول چکے ہو, تو ہم کو تم کل سٹیپس بتاؤ تاکہ ہم سب لوگ انشاءاللہ اس کو لکھ لیں گے, اوکے, لکھ لیں گے, اور اس کو ہم وہ لکھی ہوئی چیز کو ہم کچھ بھی عبادت کرنے سے پہلے پریکٹس کرنا سٹارٹ کریں گے, تاکہ وہ کرتے 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 ہماری عادت بن جاتی ہے. تو مائنڈ میں پہلے سے پری کنسیڈ بول تو کیا, جیسا کس طرف ہے تمہارا اب جیسا کہ تم بولے, ابھی کیا بولے کہ تم سٹارٹ کہاں سے کرے کہ اللہ کو کیسو بھی دعا مانگنے سے پہلے تم پہلے دنیا کو دیکھو, دنیا اللہ تعالیٰ کیسے بنایا, چاند کو دیکھو, سورج کی حکمت دیکھو, اور جو ہے سو ہے نا ہم ماں کے پیٹ میں تھے 9 مہینے, اللہ تعالیٰ ہم کو کھانا کیسے پہنچایا, اور جو ہے سو ہم کچھ قابل بھی نہیں تھے, ہم کو کیسو بھی اتنے اچھے جاب دیا, اتنی اچھی صحت دیا, اتنی اچھی اولاد دیا, اتنے اچھے والدین دیا. یہ سب کون کرا؟ اللہ کیا بول کے, اللہ کی طرف سے ہوا بول کے ہم کو ملا نا. تو میں وہ بول رہا ہوں کہ دعا کرنے سے پہلے, میں مانگنے سے پہلے, میں مطلب پہلے بات تو ہم مانگنے کے کچھ قابل بھی نہیں ہے, رائٹ, لیکن مانگنے سے پہلے اللہ کی بڑائی کیا ہے, ہاں, اللہ کیا ہے, وہ سب چیزیں اگر ہم لکھ لیں, اوکے, ہر چیز تو نہیں لکھ سکتے, لیکن بیس موٹے موٹے پوائنٹس, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم وہ موٹے موٹے پوائنٹس میں ہم انڈیویجل وہ گہرائی میں چلے جانا الگ چیز ہے. یہ رکھتے ہوئے دعا کرنا, یہ رکھتے ہوئے عبادت کرنا, اوکے, ہم کچھ موٹے موٹے پوائنٹس لکھ لیں اور یہ عادت بنا لیں. اس کے بعد ہم کو, کیونکہ تم کئی مرتبہ بولتے ہو یہ چیزیں, لیکن تم کئی مرتبہ بولتے ہیں چیزیں, لیکن ہم کو اگر ہم لکھ لیں کوئی ایک کلاس میں, اسپیسیفک ایک کلاس تم اسی پہ رکھو تاکہ ہم لکھ لیں اور کیسو بھی انشاءاللہ اس کی عادت بنا. مگر اب اتنے بڑے عمر کے ہو گئے, اب لکھنے کی عادت نہیں ہے, لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے, بھائی ہم یاد رکھ لیتے, لکھتے نہیں بھائی, کیا چھوٹے بچے ہیں, جیسا میں مریم کو بھیجتا ہوں دکان پہ. میں بھی وہی سوچتا تھا, لیکن میں میری آسانی اور ہم سب کی آسانی کے لیے بول رہا ہوں, کوئی اس میں خراب بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وہی مطلب سب لوگ اگری کرنا اس بات کو, کیونکہ دیکھو اگری کرنا بگننگ ضروری ہے میرے بھائی. دیکھو بگننگ میں ضرورت ہے, کوئی غلط بات نہیں ہے اس میں, ہاں, کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے, ہم بھول جاتے ہیں, ہم کو ہے دماغ میں, مگر یاد نہیں آتا دعا کے ٹائم پہ. اور میں ایک بات بتا رہا ہوں, یہ چیزیں لکھ لے کے اگر آپ چھوٹا سا 5 منٹ کا ذکر بھی کرے, آپ کی دعا میں طاقت آ جاتی, آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ بن جاتا, آپ اللہ کے ساتھ کلوز ہو جاتے. یہ کر کے تو دیکھو, میں کچھ پوائنٹس بناتا ہوں, میں ایک 1 2 3 4 5 پوائنٹس, وہ 5 پوائنٹس کے بارے میں سوچیے. جب آپ دعا کرتے, چاہے نماز پڑھتے یا ذکر کرتے, اس میں کیا ہے, اس سے نماز میں جان آ جاتی, اس میں ذکر میں مزہ آ جاتا. اور ایکچولی دیکھو, اب جو میں آج پوائنٹ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مطلبی عبادت نہیں پسند, ہم انجانے میں پچھلے 10 سال سے ہمیشہ اللہ سے حاصل کرنے کو استعمال کرنے کے لیے عبادت کر رہے, اور پچھلے 10 سال کی چیز ویسٹ ہو گئی, کیونکہ ہم کو معلومات نہیں تھے. آج آیت پڑھنے کی وجہ سے ہم کو پتا چلا, ارے اللہ کو نہیں پسند ہے, اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے کہ ہم مطلبی ہے, ہم ایکسپلائٹ کر رہے, بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا سوچ رہے, تو مطلب پچھلے 10 سال کی بات بیکار ہو گئے. ارے معلوم ہوتا تو میں نہیں کرتا تھا نا, میں پہلے چینج ہوا تھا, میں اس طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کرتا تھا, جو دیا میں لے لیتا تھا, میں مانگتا ہی نہیں تھا, میں اللہ سے لینے والا بن جاتا تھا. اس طریقے سے جو نے دے دیا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو ایسے بھی سب کچھ معلوم ہے, میری حالت معلوم, میری تکلیف معلوم, میرا جو ہے کیفیت معلوم ہے, تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا, تو ویسے بھی دیتا, بس اس کو خوش کر لینا ہے. میں خوش کر لیتی, میں مانگنا بند کر دیتی, اس طریقے سے ہر بار مانگنا مانگنا مانگنا, مانگنے کے لیے بات بند کر دیتی. تو کئی لوگوں کو معلوم بھی نہیں, اس میں کیا غلطی ہے بھائی, یہ غلط کیوں ہے, مگر آیت بتا رہی.
تو کئی بار کیا ہے جان لینے سے جو ہے انفارمیشن آ جانے سے علم حاصل سے ہماری عبادت اچھی ہو جاتی. وہی محنت ایگزیکٹ ہاں وہی ذکر وہی نماز اب ایک الگ لیول پہ لے کے چلے آتی کیونکہ آپ یہ چھوٹی سی گندگی اپنی عبادت سے نکال دیے. یہ جو مطلبی محبت اللہ کی وہ ختم ہو جانا. یہ نالج آپ کو جو ہے آپ کی عبادت کو اسٹرانگ بنا دیتی. جلدی آپ کے ساتھ اللہ کا کنیکشن ہو جاتا. اللہ تعالیٰ جلدی راضی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ جلدی آپ کو ہدایت دیتا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو جلدی نرم کرتا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی جلدی ہو جاتا. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے اپنے کو. تو یہ غلطی بہت عام ہے. ایک آیت میں اور ایک قرآن کی آیت میں پہلے بھی بتایا اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں آ کے بولے انسان کو, انسانوں تم میں سے زیادہ تر لوگ 70% میری عبادت صرف دنیا کے محبت کے لیے کرتے اور وہ عبادت ہی نہیں ہے. تو مطلب پتا چلا یہ بیماری کتنی عام ہے. لوگ اللہ کو خالی اے ٹی ایم کا کارڈ سمجھتے. اندر ڈالو پیسے نکالو, اندر ڈالو ضرورت آئی کارڈ لو, اے ٹی ایم کے پاس جاؤ, اندر ڈالو پن نمبر ڈالو, کیسے نکالو, پیسے نکالو, پرابلم سالو کر لو, پیسے نکالو. کیا اللہ تعالیٰ اے ٹی ایم کارڈ ہے؟ اگر کوئی دوست کو اے ٹی ایم کارڈ کے جیسا استعمال کرے تو دوست کو کتنی تکلیف ہوتی. کیا ہے رے بھائی ضرورت پڑے جب کال کرتا رہے بھائی پھر بعد میں غائب ہو جاتا. نہیں نہیں رے میں ملتا ہوں ویکینڈ پہ ملتا رہے ذرا بس پیسے دے دے. پھر انہیں 2 مہینے تک غائب, کال نہیں اٹھاتا, بات نہیں کرتا. پھر جب پیسے ختم ہو جاتے پھر غریبی آ جاتے, پھر فون کر کے شعیب میرے کو دے دے رہے بھائی, اب کی بار دے دے رہے بھائی. تو بولتا کیا ہے رے بھائی استعمال کر رہا. دوستی کا مطلب یہ ہوتا, یہ کیا طریقہ ہے رے بھائی خالی پیسے پہ ضرورت پڑے جب فون کرتا. ارے نہیں رے بھائی بہت پریشان ہوں بات میں باتیں کر پائی وہ سب میرے کو نہیں معلوم, پیسے دے دے. تم جب تک ایسی مطلبی محبت کرتے رہیں گے, اللہ کو اے ٹی ایم کارڈ کے جیسا استعمال کرتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارے کو پریشان دیتے رہیں گا. کیونکہ پریشانیاں سے نکلنا ہے بولے تو تم یہ سائیکل سے نکلو. اگر تم واقع میں اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا کہ تم میرے کو اے ٹی ایم کارڈ کی طرح استعمال کرتے نا, ٹھیک ہے جاؤ اب تم کو پریشانی پہ پریشانی چاہتے رہتے ہر 2 ہفتے کو کوئی پریشانی, کیونکہ تم پریشانیوں سے نکلنا ہی تمہارا مقصد ہے نا. جاؤ اسی میں رہو, جاؤ تمہارے کو یہی شوق ہے نا, جاؤ مرو اسی میں. تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے ایسے لوگوں کو اسی میں پڑا ہوا رہتا. تو ہوتا کیا پریشانیاں جاتے پھر آتے, پھر اور ایک پریشانی آتی, کبھی صحت کی آتی, کبھی غریبی کی آتی, کبھی پیسے کی آتی, کبھی ٹینشن کی آتی, پھر نکل ہی نہیں سکتے زندگی میں. یہ اس چیز سے نکلنا بولتا سب سے بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, زندگی کا میرا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے بتا رہا ہوں. اگر آپ کو یہ دنیا کی چکر سے نکلنا ہے تو کیا کرنا معلوم, دعا کرنا چھوڑ دینا, ٹیمپرری مانگنا دنیاوی چھوڑ دینا, اللہ کی عبادت, اللہ کے پیچھے, اللہ کی رضا, جنت, دوزخ, دین, اسی کے پیچھے پڑ جاؤ. اور آپ پلٹ کے دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوئے بغیر, مانگے بغیر اللہ تعالیٰ آپ کے پرابلموں کو سالو کر دیتا. حالانکہ تم ایسا نہیں ٹیڑھے رستے سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو تم بیوقوف نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانی میں گھرا دیتا, ایک کے بعد میں ایک کے بعد میں ایک کے بعد میں, وہ دیکھو یہ سنبھالو, ارے کیا ہے میری زندگی, بلکہ پریشان ہوتے مگر کون کر لی اپنی زندگی, اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب کرے, کیونکہ تم اللہ کے دین اور عبادت صرف اللہ سے مطلبی محبت کے لیے ہوگی. یہ بہت گندی بیماری ہے, یہ لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا, کیونکہ لوگ خود یہ کام سکھاتے, بچپن سے ایسی سکھاتے, چھوٹے بچوں کو بولتے دیکھو بیٹا سائیکل ہونا نا تو اللہ سے دعا مانگو, چلو 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 جانے ماس بشو, اللہ سے مانگنا سکھا تو میں تمہارے کو مانگو, تو بچہ سمجھ حالانکہ جاتا وہ ہے. غلط بات نہیں ہے لیکن پھر بھی حالانکہ غلط بات نہیں ہے, مگر بچوں کو نہیں سکھانا. وہ تربیت ایک سٹیج کے لیے اچھی ہے, فرسٹ سٹیج کے لیے اچھی ہے, مگر وہی کلاس میں رہ گئے تو 10th کا انٹر کا پاس کرتے. تم فرسٹ کلاس کی چیز فرسٹ کلاس میں پڑھ کے چھوڑ دینا, پھر 5th کلاس کی چیز پڑھنا, پھر انٹر پڑھنا, ڈگری پڑھنا. تم فرسٹ کلاس کی چیز فرسٹ کلاس میں رہ گئے تو تم ترقی کیا کرتے. اسی طریقے سے یہ جو بچوں کو سکھاتا ہے یہ فرسٹ کلاس کی چیزاں ہیں. وہ شروعات میں تھوڑا سا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, نیند میں سے اٹھنے کے لیے, کیونکہ ان لوگوں کا دماغ میں وہ بھاری باتیں نہیں جاتی, تو ان کو بولتے بیٹا تم اٹھے تو تم کو اللہ تعالیٰ چاکلیٹ دیتا, اور چاکلیٹ تم تکیے کے نیچے رکھ دیتا, تاکہ ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. وہ چھوٹے بچے کے لیے ٹھیک ہے, بڑے آدمی کے لیے ساتھ بھی ایسی. ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو بول رہا, بیٹا 40 سال کا ہو گیا, بیٹا ابا میں پریشان ہوں, تو تم عبادت کرو بیٹا اور اللہ سے دعا مانگو. تو اب اس کی وہ عمر میں بھی وہی بات ہے کہ جو ہے تم دو عبادت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور کرتا. غلط بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ دعا کرے اور جھکے اور روئے. اچھا دکھتا, اللہ تعالیٰ کئی حدیثوں میں تعریف کرے وہ اس انسان کی جو اس کے سامنے گڑ گڑا کے مانگتا, وہ اچھا دکھتا. کبھی تبھی ایک بار اچھا دکھتا, ہر بار وہی کرے تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا.
हर बार इस्तेमाल करे तो अच्छा नहीं दिखता ना। कई बार अल्लाह की इबादत अल्लाह के खातिर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इबादत के काबिल है, क्योंकि उसकी जात एग्जैक्टली उतनी पाक है। मगर हर बार वही बोले तो कैसा? अब एक बार मैं शोएब को फोन करके पैसे मंगाए तो चलता इमरजेंसी में, फिर 2-3 महीने तक घूमे फिरे, एंजॉय करे, फिर कभी परेशानी आए तो साल में एक बार फोन करे तो उन्हें हेल्प करता। मगर हर महीने को करे तो, हर तकलीफ को खाली इस्तेमाल करके फिर पलट के नहीं देख रहे, तो कितनी गलत बात हो जाती। इसके लिए इबादत का और दुआ का मकसद सिर्फ दुनिया के प्रॉब्लमों को दूर करना, परेशानियां दूर करना नहीं करना। हाँ, उसकी भी इजाजत है, वो भी करना चाहिए, मगर रेयरली। एक 20% दुनिया के तकलीफात कभी अल्लाह के सामने शेयर करना, मगर 80% बेलौज इबादत करना, उसी को बोलते यही पूछना इखलास, था, प्योरिटी यही ऑफ तुमको इंटेंशन। बताना है, यही पॉइंट्स, यही 80% जो तुम बोल रहे हो ना, ये दुआ और इबादत हमको बता, मतलब तुम कई मरतबा बताया, लेकिन हम नोट डाउन कर लिए जैसा, और उस पे हम डिटेल में सोचे, तदब्बुर, तुम जैसा बोलते तदब्बुर करें वो पॉइंट्स पे, कि अल्लाह इबादत के काबिल क्यों है, क्या अल्लाह की बड़ाई है, ये सब चीजें। तो हमको इंशाअल्लाह ये उम्मीद करते कि ये तुम जो ये हेल्प करेंगे ना, तुम इंशाअल्लाह, तो हम लोग की इबादत में मतलब बहुत ही ज्यादा इंशाअल्लाह क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन वगैरह आएगा इंशाअल्लाह ताला। मजा आएगा, मजा लुत्फ आएगा, मजा मजा, एंजॉय लुत्फ लुत्फ। करेंगे। बोझ नहीं दिखता नमाज, जब मजा आता नमाज में, हम्म, एंजॉय करते। बहुत अच्छी नमाज हुई यारो, बोलते कभी, अरे बहुत हम्म, मजा आया यारो नमाज में, बहुत एक अलग लेवल पे चले गए यारो, आंसू भी निकल गए। कई लोग हम्म, खाली सिजदे मार दे के जाने मासा मोड़ के भाग जाते, ये कोई फर्क है? अल्लाह ताला पसंद करता, अल्लाह ताला ये वाला नहीं पसंद करता। ये लुत्फ कब आता? जब मतलबी कनेक्शन हट जाना, हम्म, प्योर जैसा, जैसी माँ बेटे को चाहती इसका। हम्म, हालांकि अल्लाह को तो कंपेयर नहीं कर सकते, मगर अगर आप कंपेयर करना चाहे ना, तो मैं माँ को देखा, माँ जो बेटे के लिए करती बेलौज है, हाँ, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, उल्टा उसका कलेजा काट के निकाल के दो, मेरा बच्चे का फायदा होता बोलते निकालते। उन्हें दिया नहीं दिया एक्सपेक्ट नहीं करती। हाँ, कभी कभी कर लेती कि भाई बीवी को गोल्ड पिनाया तो मेरे को कहीं को नहीं पिनाया, वो बोलती, लड़ती भी, मगर एकदम बोले नहीं मम्मा, मम्मा नहीं है मेरे पास पैसे, मेरे को पेट में दर्द हो रहा, पूरा भूल जाती। मम्मा मम्मा क्या हम्म, हुआ मेरे बच्चे को, बोलती, बेलौज रहती। बाकी के हर कोई मतलब एक्सपेक्ट करते। हाँ, मतलब भी थोड़ा सा रिश्ते में जायज है, बीवी हस्बैंड से नहीं तो किससे मांगेगी? बड़ा भाई छोटा भाई बड़े भाई से हक से मांगेगा, भैया मेरे को तुम्हारी बाइक, तो मेरे को जाना है, मेरे को दूर जाना है, मेरी बाइक अच्छी नहीं, मेरे को तुम्हारा कार, हक से लो, लो इस्तेमाल करो, भाया है, बहना है, प्रॉपर्टी है बाप की, लो। मगर सिर्फ वही मकसद के लिए रह गए तो कितनी गंदी बात हो जाती, हम्म, वो गलत है। वो मतलब बगैर एक्सपेक्टेशन के बेलौज जैसा माँ बेटे को करते रहती, खिलाते रहती, सुलाते रहते, ख्याल करते रहती, फोन करते रहते, जैसा बेलौज करती, एक्सपेक्टेशन मिनिमम रहती, वैसे ही हम भी अल्लाह से एक्सपेक्टेशन दुनिया भी मिनिमम रखना, आखिरत की रखना। बस मेरे को हम्म, खबर के अजाब से बचा दे, मेरे को जन्नत में डला दे, मेरे को ये जो अजाब कुरान में है उससे बचा दे, मेरे को हदीस से बचा दे, मेरे को खबर में पूछताछ से बचा दे, बस मेरे को वो कर दे अल्लाह। ऐसा भी ठीक है, मगर मेरे बच्चों का एडमिशन, मेरे बच्चों की पढ़ाई, तो अल्लाह ताला क्या करते मालूम? इसमें बिजी कर देते, इसमें पागल कर देते। ये अल्लाह का अजाब है। अगर आपकी जिंदगियों में सुकून नहीं है, टाइम नहीं है, वक्त में बरकत नहीं है, दौलत में बरकत नहीं है, इसी में घिर रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिट रहे हैं, उठ रहे हैं, एक परेशानी से निकल के दूसरे परेशानी में निकल रहे, जिंदगी कहाँ जा रही है बोले तो इसी वजह से। आप अल्लाह की तरफ बेलौस पलटो, ये पूरी दुनिया को लात मारो बोल तो मतलब नहीं होना, नहीं होना, दुनिया भी होना, मगर हाँ, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। जिस दिन तो दुनिया की मोहब्बत छोड़ के अल्लाह की तरफ पलटेंगे तो अल्लाह दो भी देता, अल्लाह की मोहब्बत भी आ जाती, और पलट के देखो 1-2 साल के अंदर, 1-2 साल के अंदर आप सोचने से पहले ज्यादा आपको कामयाबी कर देता। अल्लाह ताला दुनिया को भी संभाल लेता। हाँ, फौरन नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला बोलते हाँ फौरन देते फिर तुम्हारा कनेक्शन बन जाता। भैया मैं परसों नमाज पढ़ी 1 हफ्ता, मेरे को जॉब आ गई, तो मैं और नमाज पढ़ेंगी तो मेरे को कार भी आ जाती होंगी, मैं और नमाज पढ़ी तो मेरे को ये भी चले आती हूँ, फिर कनेक्शन बन रहा। ये अल्लाह ताला को नहीं पसंद, हम्म, ये कनेक्शन नहीं है, नहीं अलाउड है। शुरुआत में अलाउड नहीं है, कम से कम 2-3 साल तो भी आप बेलौस करो, उसके बाद में आप खुद अल्लाह के मोहब्बत में इतने हो जाते,
इतने क्लोज हो जाते कि अल्लाह पूछता, अल्लाह बगैर पूछे आपकी जरूरत, आपकी तकलीफ को बेहतर जानते हुए आपके बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करते। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया फना होने वाली है अपनी, हम अल्लाह की तरफ बेलौस चले जाएंगे तो अल्लाह ताला रोड पे ला देता हमारे को, हम भिखारी बन जाते, बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला कुछ वक्त के बाद में उठा देता फिर आपको ये सब चीजों से निकाल। इसका मतलब नहीं आपको अंबानी बनाया था, मोदी के जैसा प्राइम मिनिस्टर बनाया था, उतना नहीं, उतना तो दुनिया भी अलाउ नहीं करती, दुनिया के रूल्स भी अलाउ नहीं करते, मगर जितना आप सोचे ना, आपकी जो लेवल ऑफ इमेजिनेशन उससे तो ऊपर लेके चले आते। ये इसकी तो गारंटी ले लो आप कि अल्लाह ताला आपकी दुनिया को संवार देता। मगर आपकी दुनिया संवारना है तो सबसे पहले दुनिया को लात मारना है। दुनिया लात मारना बोल तो पैसे निकाल के पूरे जला देना नहीं, कपड़े ले जाके जला देना नहीं, गोल्ड गरीबों को दे देना, वैसा नहीं बोलो, वो हम उसको लोग कोई इग्नोर भी नहीं कर, करते। कोई भी नहीं करते। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत समझदार लोग हैं, बहुत ही मेहनत से कमाया सो पैसा है, मगर उसके बारे में इग्नोर कर दो। ठीक है भाई, मम्मा ये हो गया, अब्बू ये हो गया, अब्बू पैसे नहीं है अब, अच्छा ठीक है बेटा छोड़ो, जरा छोड़ दो, अब जान दो, अल्लाह ही देखने वाला, छोड़ो उसकी फिक्र छोड़ो, कुछ ना कुछ रास्ता निकालता। मेरे को मेरी नमाज पढ़ लेने दो, मेरे को थोड़ा जिक्र कर लेने दो, मेरे को थोड़ा कुरान पढ़ने दो, मेरे को जरा जंगल, मेरे को गार्डन में बैठने दो, मेरे को जरा कायनात के बारे में सोचने दो, मेरी जिंदगी कैसी गुजरी उसके बारे में सोचने दो, मेरे को दीन के रास्ते पे थोड़ा जाने दो। दीन के रास्ते पे 1-2 साल चलो, सब हो जाता। ये मतलब एटीएम कार्ड नहीं बनाना अल्लाह ताला, ये बहुत गलत बात है। डाले निकाले, ये हो गया, नहीं हुआ तो नाराज, अरे यार वो मैं इतनी इबादत करा मेरे बच्चे के जॉब के लिए, मेरे बच्चे को जॉब नहीं लगी, बोल के हल्लो छोड़ देते इबादत। कितनी गलत बात है। इससे क्या पता चला कि तुम मतलब एक्चुअली इबादत बेटे के जॉब के लिए करे थे। अल्लाह नहीं जानता? अल्लाह तुम्हारे को पैदा करा, अल्लाह तुम्हारा दिल का हाल नहीं जानता? तुम खुद अपने जज्बात अपने माँ बाप से छिपा सकते, मगर अल्लाह से छुपते तो अल्लाह ताला देख लेता। और प्रूफ कैसा हुआ? तुम उसी मकसद से दुआ करे और नहीं मिला तो दुआएं रोक दिए, इबादत रोक दिए। कई को अपसेट हो गए, डिप्रेस हो गए, क्या मिला इतनी इबादत करके? तो इसके लिए आए थे इबादत करने के लिए। फिर अल्लाह ताला कैसा एक्सेप्ट करता है आपकी इबादत? चाहे आप रात की तहज्जुद भी पढ़ लो, या नहीं तो ठंडे पानी में वजू बना लो, या नहीं तो भूखे रोजे रह लो, पेट खींच रहा, एसिडिटी से तड़प हो रही तो भी रोजे रह लिए, मगर वो मकसद के लिए। मकसद नहीं मिला, रोजे छोड़ दिए, तो मतलब रोजे पकड़े कई को थे। ये है रब्बना आतीना फिद दुनिया में अल्लाह ताला को सूरह बकरा की आयत नंबर 200 में रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों नहीं पसंद। हालांकि उन्हें अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा, अल्लाह को रब बना बोल रहा, ए मेरे रब बोल रहा। रब का मतलब मालिक, रब का मतलब मैं गुलाम, तुम मेरे मालिक, तुम मेरे आका। हम गुलाम, गुलाम की इज्जत नहीं है, अथॉरिटी नहीं है मालिक के सामने। मालिक खरीद के पैसे लाके काम कराने वाले को गुलाम बोलते। तो हम अपने आप को गुलाम के लेवल पे गिरा के अल्लाह को रब बोल के चढ़ा रहे और मांग रहे क्या? फिर दुनिया हसनत हो, दुनिया में हसना, दुनिया दुनिया दुनिया। अल्लाह ताला पसंद नहीं कर रहे, नहीं करना। और ये आयत कहाँ खत्म हो रही? हज के अरकान के बाद में। और कई बार हज सिर्फ स्टेटस के लिए, जिम्मेदारी के लिए बस कर लेना है। पूरी दुनिया वाले ताना मार रहे, पूरे भाइयां बोल रहे बुढ़े हो गए ना, बच्चों की शादियां हो गए, जाओ ना बुढ़े मियाँ हज को जाओ ना, इतना पैसा रख लेके क्या करते रे, सोबला तंग कर रहे यार, वो सब मजाक उड़ा रहे। ठीक है चलो कर लेके आ रहो। तो अल्लाह ताला हज के खत्म होने के बाद में अपने विजिटिंग कार्ड पे हाजी लिखने के लिए, अपने घर के सामने नंबर प्लेट के ऊपर हाजी लिखने के लिए हज करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बोल रहे तुम हज करने आए अपने दुआएं कबूल कराने के लिए, अपनी बेटियों की शादियों के लिए तुम हज को आए, तुम्हारी बेटी की नौकरी नहीं लगी तो इसके लिए हज को आए, तो इसके लिए तुम रब्बना फिद दुनिया हसनतों के लिए आए नहीं, इसके लिए हज करने आए। तो मैं तुम्हारे हज को उठा के फेंक दे रहा हूँ, तुम्हारी मेहनत को फेंक दे रहा हूँ, तुम्हारे 6 लाख रुपए बेकार है, तुम्हारा जो फिजिकल टॉर्चर गर्मा में तड़पे, गर्मा हमेशा हज बहुत एक्सट्रीम गर्मी में आ रहा, बहुत मेहनत वाले हज है पिछले 15 साल से। इंशाल्लाह और एक 10 साल का ठंडे में आ जाएगा, थोड़ा आसानी हो जाएगी, मगर वो पूरी मेहनत बेकार है। थोड़ा सा आप सोच को बदल दिए, नहीं हज मैं सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करने के लिए जा रहा हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह पे तवक्कल करके जंगल में बेटे को छोड़े, तो अल्लाह ताला गैब से वो जंगल को खूबसूरत शहर बनाया। वो मैं शहर देख के आता हूँ बोल के गए, तो वो मक्का है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को छोड़ दे के चले गए थे। 2000 साल पहले बियाबान जंगल में जवान औरत को, अपनी बीवी को और छोटे बच्चे को जंगल में भेड़ी बकरियों के बीच में छोड़ दे के चले गए, क्योंकि अल्लाह ताला बोले मैं मेरे हवाले करके जाओ, देखो मैं कैसा संभालता हूं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब रोते रोते छोड़ के गए, तो वो शहर कैसा है, वो काबा कैसा है, वो तवक्कल कैसा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा काम करे, वो देखने के लिए मैं जाता हूं बोल के हज को गए, तो आपका हज भी कबूल होता।
آپ کی ہدایت بھی قبول ہوتی, اور آپ بیٹی کی شادی کا ٹینشن بھی لے کے گئے تھے مگر دعا بھی نہیں کرے, صرف وہ جذبات محسوس کر کے واپس آ گئے, تو واپس آئے تک بیٹی کا بھی رشتہ بھی آ جائے, کیونکہ تمہارا حج پیور تھا, مطلب ہی نہیں تھا, اس کے لیے گئے تھے نہیں گئے تھے, مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے حال جانتا, بغیر دعا مانگے, بالکل بغیر بالکل تمہارے زبان پہ آئے ہوئے, تمہارے اللہ دماغ میں اکبر آئے ہوئے کبیر. بھی تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تمہاری ضرورت کیا ہے, تو کہیں کو اس کے پیچھے پڑے ہوئے, اللہ کے پیچھے یہ دو یہ دو یہ دو. ویسے بھی بغیر بولے تمہارے کو زندگی نہیں دیا, بغیر بولے تمہارے کو جسم, جوانی, خوبصورتی, صحت, ہائٹ نہیں دیا, وہ بھی دیتا. کہیں کو پریشان ہو رہے, بس تم کو اس لیے نہیں دے رہا, اس لیے روک کے رکھا کیونکہ تم اللہ کی طرف پلٹنا اور اللہ کی طرف بے لوث محبت کرنا, وہ تم نہیں چھوڑ کے وہی ٹینشن لے کے اللہ کے سامنے جا رہے, تو اللہ کو اے ٹی ایم کارڈ بنا کے استعمال کر. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میں اس کے پر کئی بار ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں. یہ میجورٹی اپنے پڑھے لکھے مسلمانوں میں بیماری ہے. یہ کہیں نہ کہیں ہماری پرورش میں یہ پوائنٹ نہیں بولا گیا, ہمارے کو سکھایا گیا کہ اللہ کی طرف جاؤ, اللہ کی طرف جاؤ, ہر چیز مانگو, ہر چیز مانگو, مانگنے والا اچھا ہے, اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا پسند ہے, مگر یہ نہیں بولے کہ اسی مقصد کے لیے نہیں جانا. تو ہماری پرورش میں, ہمارے نالج میں یہ چیز کو کلیئر نہیں کرے, اس لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 میں یہ پوائنٹ کو بہت اچھی ایمفسائز کرے, بہت کلیئر کرے, اور جو ہے بولے کہ مانگو دنیا مگر آخرت کے ساتھ مانگو, آخرت کو فوکس کرو. اس کے اوپر ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو, خیر وہ پہلے بھی بولا تھا, ہو گیا تو ٹھیک ہے. تو آپ سوال ہے تو کچھ پوچھئے, آپ کے جذبات, آپ کو اگر یہ پوائنٹ نہیں میرا بھی ایک الگ ایجنڈا ہے تو آپ بول سکتے, ڈسکس کر سکتے, مگر اس کے میں جو بول رہا ہوں اس کے خلاف اگر آپ لوگ کے کچھ لائف کے ایکسپیرینسز گزرے ہوئے ہیں تو آپ شیئر کر سکتے, پھر میں اس کو پھر ٹیون کر سکتا ہوں, رپلائی کر سکتا ہوں. کچھ ہے کیا سوال یا میرا تو کچھ بھی سوال نہیں, میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں اس پہ. میری شروع کی کلاس مس ہو گئی, آدھے گھنٹے کے 8-10 کو جوائن کرا میں. جب اسٹارٹ ہوئی تھی کلاس, جب الحمدللہ آپ اللہ صحیح ٹائم پہ آ رہے ہیں نا, 7:30 تک 8 بجے آ رہے ہیں. نہیں وہ خیر وہ تو بات ہے, میں 7:30 بجے رہتا تھا. نہیں صبح میں آپ کی بات نہ کروں گا, صبح کی بات. نہیں آپ مدثر بھائی پہلی بار آج لیٹ ہوئے ہیں, تو ہمیشہ مدثر بھائی رہتے ہیں. آج بھی لیٹ ہوا تھا میں, پرسوں بھی وہ کلاس, وہ میٹنگ میں اس میں ذرا بزی ہو جا رہے, وہ 7:45 کو ختم ہوئی تو میٹنگ. کل بہت امپورٹنٹ رہیں گا عادل, پلیز تھوڑا اس میں ہم لوگ کی ہیلپ کر دو, موٹے موٹے پوائنٹس جس سے ہم لوگ کی عبادتوں میں اور دعاؤں میں مزہ آئے, سمجھے. ہاں پہلے عبادت نہیں دیکھو, نہیں لکھتے یار, وہ نہیں یاد رہتا, پبلک لائٹ لیتی نہیں ہوتا, وہ لکھ کے. جب تم سے لوگ جو ہے سو ہے نا عاجزی کر رہے ہیں, تو پرابلم کیا ہے تمہاری, کرو نا. نہیں وہ جو لکھنا ہے لکھ لو, نکو مارو تم, ریکارڈنگ سننا ہے ریکارڈنگ سن لو, ایسا بھی کر سکتے ہیں. نہیں تو اگر آپ کے ساتھ شعیب بھائی اگر آپ لکھے کریں نا, آپ بھی واٹس ایپ پہ شیئر کر دیجیے وہ نوٹس, تو میں ایک بات بولتا ہوں, بات جو ہے سو ہے نا, اگر دماغ میں اتارنی ہے, دل میں اتارنی ہے, تو ہم ہر ایک انڈیویجول لکھے اپنی محنت سے, اپنی سوچ سے, اپنے ہاتھوں سے. یہ اس سے کیا ہوگا, ہر انڈیویجول پہ افیکٹ ہوگا اس کا, ٹھیک ہے نا. شعیب بھائی ایگری وتھ یور پوائنٹ ہے, کیا بولتے ہیں یوزلی آپ جو چیز لکھتے ہیں نا وہ دماغ میں جاتی ہے, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. بالکل, میں تو چاہوں گا کہ عادل بھی لکھ کے دے دے, واٹس ایپ میں سرکولیٹ کر دیں گے, جس طرح سے مطلب اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک آؤٹ. ہم جو انڈیویجول لکھ لیتے. میں ایک بار مسجد میں تھا, ایک میرے بہت اچھے دوست ہیں دلی والے, بہت ینگ بچہ ہے, بہت نیک ہے, اور میں بہت متاثر ہوتا ہوں, حالانکہ بہت ایج میں بہت چھوٹا ہے بچہ, مگر ٹوٹلی 180 ڈگری سے یوٹرن مارا سو بچہ. تو میں انہیں ایسی دعا کر لیتے بیٹھا ہوا ہے, تو ہیلو آ رہی آواز, ہیلو ہیلو, تو ایک میرا بہت اچھا دوست ہے, ٹولی چوکی میں ہے, دلی کا رہنے والا ہے, دلی کے شہر کا ہے, دلی کی فیملی خاندان ہے, مگر دلی چھوڑ کے حیدرآباد میں جاب آ گیا تو حیدرآباد میں رہ لیا.
दिल्ली में जॉब मिला तो भी नहीं गया, कहीं बोल तो दिल्ली में माहौल लड़ाई झगड़े गाली गलौज का ज्यादा है, थोड़ा हाँ आदिल बोलो, आवाज नहीं आ रही आदिल। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।